بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، قیامت کی بڑی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں۔ جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانے بکھر جاتے ہیں، یعنی قیامت کی بڑی نشانیاں بھی ایسے ہی تیزی سے نمودار ہوں گی جیسے تسبیح ٹوٹنے سے دانے اوپر نیچے تیزی سے گرتے ہیں۔ دوستو، قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ البتہ اللہ رب العزت نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو قیامت کے قریب ظہور پذیر ہوں گی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان نشانیوں کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کے بارے میں مکمل تفصیل بتائی جائے گی۔ آپ کو نہ صرف یہ نشانیاں بتائیں گے بلکہ ان نشانیوں کی ترتیب کے حوالے سے اہل علم کی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ تو آپ سے التماس یہ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو 10 بڑی نشانیاں اپنی امت کو بتائی ہیں ان میں سب سے پہلی نشانی دخان ہے، جو ایک بڑا دھواں ہوگا جو ظاہر ہو کر مشرق سے مغرب تک تمام زمین پر چھا جائے گا اور مسلسل 40 روز تک چھایا رہے گا، جس کی وجہ سے تمام لوگ سخت پریشان ہو جائیں گے۔ مسلمان تو صرف دماغ اور حواس کی کدورت اور زکام میں مبتلا ہوں گے، مگر منافقین و کفار بے ہوش ہو جائیں گے، اور ان کے ہوش و حواس اس طرح سے ہو جائیں گے کہ بعضوں کو کئی دن تک ہوش نہیں آئے گا۔ یاد رہے کہ اس دھوئیں کا نام دخان ہے، جیسا کہ اس دھوئیں کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ دخان کی آیت نمبر 10 میں موجود ہے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے تابعین کے قول کے مطابق اس آیت میں اسی دھوئیں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان واضح دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ ہے دردناک عذاب۔ اس دن وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ اب ان کی نصیحت قبول کرنے کا وقت کہاں ہے، حالانکہ ان کے پاس واضح ہدایت دینے والے رسول آ چکے تھے۔ پھر انہوں نے اس رسول سے اعراض کیا اور کہا کہ یہ سکھائے ہوئے دیوانے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ اس آیت میں آسمان کے دھواں لانے سے مراد ہے قرب قیامت میں دھوئیں کا ظاہر ہونا، جیسا کہ قتادہ نے کہا ہے کہ اس آیت کا معنی ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافروں کے ساتھ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان پر واضح دھواں چھا جائے گا۔ دوستو، مذکورہ آیات میں یعنی دھوئیں کے متعلق مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ اس دھوئیں کی حقیقت کو جاننے کے لیے ان اقوال کا تذکرہ ضروری ہے۔ پہلا قول، جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اور زید بن علی، حسن اور ابن ابی ملیکہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ دخان یعنی دھواں قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ یہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا، یہ قرب قیامت میں 40 روز تک ظاہر ہوگا اور آسمان اور زمین کی فضا کو بھر لے گا۔ مومن پر اس کا اثر زکام کی صورت میں ظاہر ہوگا اور کافر و فاجر کی ناکوں میں داخل ہو کر ان کے کانوں کے سوراخوں سے نکلے گا، ان کا دم گھٹنے لگے گا، اور یہ دھواں جہنم کے آثار سے ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دھواں قیامت کے دن لوگوں میں ہیجان پیدا کرے گا۔ مومن پر اس کا اثر زکام کی صورت میں ظاہر ہوگا اور کافر کے جسم میں داخل ہو کر اس کے کانوں کے سوراخوں سے نکلے گا۔ تفسیر امام ابن ابی حاتم۔ اس حوالے سے دوسرا قول یہ ہے کہ آسمان کے دھواں لانے سے مراد ہے کفار کی بھوک کی کیفیت، جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ دخان دھوئیں سے مراد کفار کی بھوک کی کیفیت ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مسلسل سرکشی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کے خلاف دعا کی تو ان پر قحط آ گیا۔ بھوک کی شدت میں جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے تو وہ ان کو دھوئیں کی طرح نظر آتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے ان سے وہ کیفیت دور کرتی۔ اگر اس سے مراد قیامت کا دھواں ہوتا تو وہ ان سے دور نہ ہوتا۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دھواں اس لیے ظاہر ہوا کہ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل نافرمانی کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کی
کہ اے اللہ ان پر ایسے قحط کے سال مسلط کر دے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط آیا تھا۔ پھر ان پر قحط آ گیا اور ان پر سخت مصیبت آ گئی، حتیٰ کہ انہوں نے ہڈیاں کھا لیں۔ ان میں ایک شخص آسمان کی طرف دیکھتا تو اس کو آسمان دھوئیں کی طرح نظر آتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان واضح دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ ہے دردناک عذاب۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ لوگ لائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظہر کے لیے بارش کی دعا کیجیے، یہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مظہر کے لیے؟ تم تو بہت جری ہو۔ پھر آپ نے بارش کی دعا کی، بارش نازل ہو گئی۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، بے شک تم کفر کی طرف لوٹنے والے ہو۔ پھر جب یہ بارش ہونے سے مطمئن ہو گئے تو پھر کفر کی طرف لوٹ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدخان کی آیت نمبر 16 نازل فرمائی، جس دن ہم بہت سخت گرفت کے ساتھ پکڑیں گے، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ ناظرین، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد یوم بدر کا انتقام ہے۔ پیارے دوستو، امام بخاری کی اس سلسلے میں ایک اور روایت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا کہ مشرکین آپ کے پیغام توحید سے اعراض کر رہے ہیں تو آپ نے ان کے خلاف دعا کی کہ اے اللہ ان پر قحط کے ایسے سال مسلط کر دے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں پر قحط کے 7 سال مسلط کیے تھے۔ پھر ان پر قحط آ گیا، ان کے تمام کھیت جل گئے، حتیٰ کہ انہوں نے جانوروں کی کھالوں کو، مردہ جانوروں کو اور مردہ انسانوں کو کھایا۔ ان میں سے کوئی شخص آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا تو اسے بھوک کی شدت سے آسمان دھوئیں کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابو سفیان آیا اور کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کی اطاعت کرنے والے اور صلہ رحم کا حکم دیتے ہیں اور آپ کی قوم قحط سے ہلاک ہو رہی ہے، آپ اللہ سبحانہ و تعالی سے ان کے حق میں دعا کیجیے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، الدخان آیت نمبر 10۔ آسمان کو دھوئیں سے تعبیر کرنے کی توجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس دھوئیں سے مراد یہ ہے کہ بھوک کی شدت سے آنکھوں کے آگے جو اندھیرا چھا جاتا ہے، اس اندھیرے کو دھوئیں سے تعبیر فرمایا۔ اور ابن قتیبہ نے دھوئیں کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ قحط کے ایام میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین خشک ہو جاتی ہے اور گرد و غبار اڑنے کی وجہ سے فضا مٹیالی اور مقدر ہو جاتی ہے اور اندھیرا سا لگتا ہے، اس کو مجازن دھوئیں سے تعبیر فرمایا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ جو شر پھیل جائے اس کو دھوئیں سے تعبیر کرتے ہیں۔ رہا سوال کہ کون سی روایت معتبر ہے، تو دوستو پہلی روایت کے مطابق آسمان کے دھواں لانے کا مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت آسمان پر دھواں ظاہر ہوگا اور یہ قرب قیامت کی علامت ہے، اور دوسری روایت کے مطابق ایام قحط میں کفار کی بھوک کی کیفیت کو مجازن دھوئیں سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس لیے پہلی روایت رائج اور معتبر ہے کیونکہ وہ حقیقت پر محمول ہے اور دوسری مجاز پر۔ اس کے علاوہ پہلی روایت کو اس لیے بھی مانا جائے گا کہ پہلی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اور متعدد صحابہ اور فقہاء تابعین کا نظریہ ہے، اور دوسری روایت صرف حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ پیارے دوستو، یہ قیامت کی پہلی بڑی نشانی کے حوالے سے تفصیلی ذکر تھا۔ اب بات کرتے ہیں قیامت کی دوسری بڑی نشانی کی۔ تو یاد رہے کہ 10 بڑی نشانیوں والی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو دوسری بڑی نشانی بتلائی ہے وہ ہے دجال کا ظہور۔ ناظرین، یاد رہے کہ دجال کے فتنے کو اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ بنایا گیا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اس دنیا میں دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ تو آئیے دجال کے بارے میں آپ کو کچھ تفصیل بتاتے ہیں۔ دجال کی شکل و صورت کیسی ہوگی، دجال کے مکر کیا ہوں گے، اور وہ کہاں موجود ہے اور کہاں سے اس کا ظہور ہوگا اور اس کا قتل کون کرے گا۔ ناظرین، روایات میں یہ آتا ہے کہ دجال ایک نوجوان مرد ہوگا، وہ بھاری بھرکم جسم اور سرخ رنگت کا مالک ہوگا، عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے بال چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے، سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا۔ اولن اس کا ظہور ملک
عراق اور شام کے درمیان ہوگا، جہاں نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا، پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا، یہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے، یہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کر دے گا اور زمین کے اکثر مقامات پر گشت کرے گا، لوگوں سے اپنے آپ کو خدا منوائے گا۔ کہتے ہیں کہ لوگوں کی آزمائش کے لیے خداوند کریم اس سے بڑے بڑے عجیب و غریب کام ظاہر کرائے گا۔ اس کی پیشانی پر لفظ کاف فے رے لکھا ہوگا، جس کی شناخت صرف اہل ایمان ہی کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ سے تعبیر کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کو جنت کہے گا، مخالفین کو آگ میں اور موافقین کو جنت میں ڈالے گا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا دے دے گا۔ جو فرقہ اس کا مخالف ہوگا تو اس سے اشیاء مذکورہ بند کر دے گا۔ اسی قسم کی بہت سی ایذائیں مسلمانوں کو پہنچائے گا، مگر اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا ذکر اور تسبیح و تقدیس مسلمانوں کو کھانے پینے کا کام دے گی۔ دوستو، روایات کے مطابق اس کے ظہور ہونے سے 2 سال پہلے قحط رہ چکا ہوگا، تیسرے سال دوران قحط ہی اس کا ظہور ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ تو جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے اسے چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، تو وہ دوزخ اس کے لیے ایسا ہی باغ ہو جائے گا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، روایات کے مطابق اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا مجھے تو خدا مانے گا؟ وہ کہے گا کہ ہاں، تو 2 شیطان اس کے ماں باپ کی صورت بنا کر آئیں گے اور اس سے کہیں گے کہ بیٹا اس کی اطاعت کرو، یہ تیرا رب ہے۔ اور فرمایا کہ ایک فتنہ دجال کا یہ ہے کہ ایک شخص کو مار کر اور چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا اور کہے گا کہ دیکھو میں اس بندے کو اب ملاتا ہوں، تو کیا اس کے بعد بھی میرے علاوہ کسی دوسرے خدا کو مانو گے؟ خدا تعالیٰ اس دجال کا فتنہ پورا کرنے کے لیے اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ دجال اس سے پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم، اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا پورا یقین ہو گیا۔ دوستو، یہ بھی فرمایا کہ دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ دجال آسمان کو حکم دے گا تو میہ برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، اور اس روز چرنے والے جانور خوب موٹے تازے ہوں گے، کونکھیں بھری ہوئی، تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے کوئی خطہ زمین ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچا ہوگا۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہوتے وقت فرشتے اس کو ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ دجال کے بارے میں ایک تفصیلی روایت میں ہے کہ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا اور ایک لمبی تقریر فرمائی، اس میں دجال کا حال بھی بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا ہے، اس وقت سے اب تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ پیدا نہیں فرمایا۔ تمام انبیاء اپنی امتوں کو دجال سے خوف دلاتے رہے ہیں، چونکہ تمام انبیاء علیہم السلام کے آخر میں میں ہوں اور تم بھی آخری امت ہو، اس لیے دجال تم ہی لوگوں میں پیدا ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا اس لیے ہر شخص اپنے نفس کی جانب سے اپنا بچاؤ کر لے گا، اللہ میری جانب سے اس کا محافظ ہوگا۔ مزید فرمایا کہ سنو، دجال شام و عراق کے مابین مقام خلا سے ہوگا اور اپنے دائیں بائیں ملکوں میں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، ایمان پر ثابت قدم رہنا، میں تم کو اس کی وہ حالت سناتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بھی بیان نہیں کی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، تو پھر کہے گا کہ میں خدا ہوں۔ نعوذ باللہ، تم مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، پھر دجال کیسے خدا ہوا؟ اس کے علاوہ وہ کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں، اس کی پیشانی پر کاف فے رے لکھا ہوگا، جسے ہر مومن عالم ہو یا جاہل سب پڑھ لیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پس جب دجال ویرانے پر سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال، تو اس کے خزانے اس کی ایسی اتباع کریں گے جیسے
शहद की मक्खियां अपने सरदार की इत्तबा करती हैं। प्यारे दोस्तों, जहां तक बात है दजाल के कत्ल की और उससे पहले लड़ी जाने वाली लड़ाइयों की, तो इस हवाले से ये तफसीली हदीस पाक मुलाख्ता फरमाएं। नाज़रीन, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि अहले रोम आमाक या दाबक के मकाम पर ना पहुंच जाएं। फिर उनसे लड़ने के लिए उस जमाने के बेहतरीन लोगों का एक लश्कर मदीना मुनव्वरा से रवाना होगा। जब दोनों लश्कर आमने सामने सिर्फ बस्ता होंगे तो रोमी कहेंगे कि हमारे जो आदमी कैद किए गए हैं और अब मुसलमान हो चुके हैं, उन्हें और हमें तन्हा छोड़ दो, हम उनसे जंग करेंगे। मुसलमान कहेंगे कि नहीं वल्लाह, हम हरगिज अपने भाइयों को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। इस पर वो इनसे जंग करेंगे। अब एक तिहाई मुसलमान तो भाग खड़े होंगे जिनकी तौबा अल्लाह ताला कभी कबूल नहीं करेगा। एक तिहाई मुसलमान कत्ल हो जाएंगे जो अल्लाह के नजदीक अफजल शुहदा करार पाएंगे, और बाकी एक तिहाई मुसलमान फतेह हासिल कर लेंगे, जिसके नतीजे में ये आइंदा हर किस्म के फितनों से महफूज व मामून हो जाएंगे। इसके बाद जल्द ही ये लोग कुस्तंतुनिया फतेह कर लेंगे और अपनी तलवारें जैतून के दरख्त पर लटकाकर अभी ये लोग माले गनीमत तकसीम ही कर रहे होंगे कि शैतान उनमें चीख कर ये आवाज निकालेगा कि मसीह दजाल तुम्हारे पीछे तुम्हारे घरों और बस्तियों में घुस गया है। ये सुनते ही ये लश्कर दजाल के मुकाबले के लिए कुस्तंतुनिया से रवाना हो जाएगा, लेकिन ये खबर गलत होगी। फिर जब ये लोग शाम पहुंचेंगे तो दजाल वाकई निकल आएगा। वहां अभी मुसलमान जंग की तैयारी और सिफें दुरुस्त करने में ही मशगूल होंगे कि नमाज फजर की इकामत हो जाएगी और माअन बाद ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम नाजिल हो जाएंगे और मुसलमानों के अमीर को उनकी इमामत का हुक्म फरमाएंगे। अल्लाह का दुश्मन दजाल ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही इस तरह पिघल जाएगा जैसे नमक पानी में घुलता है। अगर ईसा अलैहिस्सलाम उसे छोड़ भी देते तब भी वो घुल घुल कर हलाक हो जाता, लेकिन अल्लाह ताला उसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल करवाएगा और वो अपने नेज़े पर उसका खून लोगों को दिखलाएंगे। इस हदीस को इमाम मुस्लिम और इब्ने हब्बान ने रिवायत किया है। दोस्तों, दजाल के कत्ल के हवाले से एक और हदीस जो कि मुस्लिम शरीफ में है कुछ यूं बयान की गई है कि हक ताला शानहू ईसा अलैहिस्सलाम को भेजेगा। ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के जामे मस्जिद के सफेद मीनार के पास उतरेंगे। दमिश्क के शहर में मशरिक की तरफ जर्द रंग का कपड़ा पहने हुए अपने दोनों हाथ फरिश्तों के बाजू पर रखे हुए जब ईसा अलैहिस्सलाम अपना सर झुकाएंगे तो पसीना टपकेगा और जब अपना सर उठाएंगे तो मोती की तरह बूंदें बहेंगी। जिस काफर के पास हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे उसको उनके दम की भाप लगेगी, वो मर जाएगा और उनके दम का असर वहां तक पहुंचेगा जहां तक उनकी नजर पहुंचेगी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दजाल को तलाश करेंगे, उसको बाबे लुद पर पाएंगे और उसको कत्ल कर देंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उन लोगों के पास आएंगे जिनको अल्लाह ने दजाल से बचाया और शफकत से उनके चेहरों को सहलाएंगे और उनको खबर करेंगे उन मकामात की जो जन्नत में उनके लिए रखे गए हैं। दोस्तों, ये थी चंद रिवायात जिनमें आपने दजाल के हवाले से तफसील सुनी। चलिए अब आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस बताते हैं जिसमें क़यामत की 10 बड़ी निशानियों का तज़किरा मौजूद है। ये 10 निशानियां मुलाख्ता फरमाएं। इसके बाद हर निशानी की तफसील भी आपको बताई जाएगी। दोस्तों, हजरत हुज़ैफा इब्ने असीद ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन हम लोग आपस में क़यामत का जिक्र कर रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ आ निकले। पूछा कि तुम लोग किस चीज का जिक्र कर रहे हो? सहाबा ने अर्ज किया कि हम क़यामत का तज़किरा कर रहे हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकीनन क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम इससे पहले 10 निशानियों को ना देख लोगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 10 निशानियों को इस तरतीब से जिक्र फरमाया। नंबर 1 धुआं, नंबर 2 दजाल, नंबर 3 दाबतुल अर्द, नंबर 4 सूरज का मगरिब की तरफ से निकलना, नंबर 5 हजरत ईसा इब्ने मरियम का नाजिल होना, नंबर 6 याजूज माजूज का जाहिर होना और छठी, 7वीं और 8वीं निशानी के तौर पर आप सल्लल्लाहु
وآلہ وسلم نے 3 خسوف کا یعنی 3 مقام پر زمین کے دھنس جانے کا ذکر فرمایا، ایک تو مشرق کے علاقے میں، دوسرے مغرب کے علاقے میں اور تیسرے جزیرہ عرب کے علاقے میں، اور 10ویں نشانی جو سب کے بعد ظاہر ہوگی وہ آگ ہے جو یمن کی طرف سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو گھیر ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی، اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ وہ ایک ایسی آگ ہوگی جو یمن کے مشہور شہر عدن کے آخری کنارے سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ نیز ایک روایت میں 10ویں نشانی کے طور پر یمن کی طرف سے یا عدن کے آخری کنارے سے آگ کے نمودار ہونے کے بجائے ایک ایسی ہوا کا ذکر کیا گیا ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ دوستو، آپ نے اس روایت میں قیامت کی 10 بڑی نشانیاں سنی۔ جہاں تک ان نشانیوں کی ترتیب کا معاملہ ہے تو اس بارے میں آپ کو محدثین اور اہل علم کی رائے سے آگاہ کریں گے، لیکن پہلے آپ کو دخان اور دجال کے علاوہ باقی نشانیوں کے بارے میں تفصیل بتاتے ہیں۔ دخان اور دجال کے حوالے سے تفصیل آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، جو کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے پہلی 2 نشانیاں ہیں۔ دوستو، تیسری بڑی نشانی ہے دابۃ الارض۔ ناظرین، دابۃ الارض سے مراد ایک عجیب الخلقت اور نادر شکل کا جانور ہے جو مسجد حرام میں کوہ صفا و مروہ کے درمیان سے برآمد ہوگا، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ جانور چوپائے کی صورت میں ہوگا جس کی درازی 60 گز کی ہوگی۔ اس کے نمودار ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ وہ کوہ صفا جو کعبہ کی مشرق جانب واقع ہے یکا یک زلزلے سے پھٹ جائے گا اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا۔ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی۔ تمام شہروں اور علاقوں میں اتنی تیزی کے ساتھ دورہ کرے گا کہ کوئی فرد بشر اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور دوڑ میں اس کا مقابلہ کر کے اس سے چھٹکارا نہیں پا سکے گا۔ جہاں جہاں جائے گا ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ جو صاحب ایمان ہوگا اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے چھوئے گا اور اس کی پیشانی پر مومن لکھ دے گا، اور جو کافر ہوگا اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری سے سیاہ مہر لگا دے گا اور اس کے منہ پر کافر لکھتے کا۔ دوستو، تفسیر ابن کثیر کے مطابق جس جانور کا یہاں ذکر ہے یہ لوگوں کے بالکل بگڑ جانے اور دین حق کو چھوڑ بیٹھنے کے وقت آخر میں ظاہر ہوگا، جبکہ لوگوں نے دین حق کو بدل دیا ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مکہ شریف سے نکلے گا، بعض کہتے ہیں کہ کسی اور جگہ سے، جس کی تفصیل آگے آنے والی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ جانور بولے گا، باتیں بھی کرے گا اور کہے گا کہ لوگ اللہ کی آیتوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ ابن جریر اسی کو مختار کہتے ہیں، لیکن اس قول میں نظر ہے، واللہ عالم۔ ابن عباس کا قول ہے کہ وہ انہیں زخمی کرے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وہ یہ اور وہ دونوں کرے گا۔ یہ قول بہت اچھا ہے اور دونوں باتوں میں کوئی تضاد بھی نہیں، واللہ عالم۔ دوستو، وہ احادیث جو دابۃ الارض کے بارے میں مروی ہے ان میں سے کچھ ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ ابو داؤد میں ہے کہ دابۃ الارض 3 مرتبہ نکلے گا، دور دراز کے جنگل سے ظاہر ہوگا، اس کا ذکر شہر یعنی مکہ تک نہ پہنچے گا، پھر ایک لمبے زمانے کے بعد دوبارہ ظاہر ہوگا اور لوگوں کی زبانوں پر اس کا قصہ چڑھ جائے گا، یہاں تک کہ مکہ میں بھی اس کی شہرت پہنچے گی۔ پھر جب لوگ اللہ کی سب سے زیادہ حرمت و عظمت والی مسجد الحرام میں ہوں گے، اسی وقت اچانک دفتن دابۃ الارض انہیں وہیں دکھائی دے گا کہ رکن مقام کے درمیان اپنے سر سے مٹی جھاڑ رہا ہوگا۔ لوگ اس کو دیکھ کر ادھر ادھر ہونے لگیں گے۔ یہ مومنوں کی جماعت کے پاس جائے گا اور ان کے منہ کو مثل روشن ستارے کے منور کر دے گا۔ ان سے بھاگ کر نہ کوئی بچ سکتا ہے اور نہ چھپ سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک شخص اس کو دیکھ کر نماز کو کھڑا ہو جائے گا۔ یہ اس کو کہے گا کہ اب نماز کو کھڑا ہوا ہے، پھر اس کی پیشانی پر نشان کر دے گا اور چلا جائے گا۔ اس کے ان نشانات کے بعد کافر مومن کا صاف طور امتیاز ہو جائے گا، یہاں تک کہ مومن کافر سے کہے گا کہ اے کافر میرا حق ادا کر، اور کافر مومن سے کہے گا
گا کہ اے مومن میرا حق ادا کر۔ یہ روایت حذیفہ بن اسید سے موقوفہ بھی مروی ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا جبکہ آپ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، لیکن اس کی اسناد صحیح نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ سب سے پہلے جو نشانی ظاہر ہوگی وہ سورج کا مغرب سے نکلنا اور دعوت الارض کا ضحی کے وقت آ جانا ہے۔ ان دونوں میں سے جو پہلے ہوگا اس کے بعد ہی دوسرا ہوگا۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم شریف میں ہے آپ نے فرمایا 6 چیزوں کی آمد سے پہلے نیک اعمال کر لو: سورج کا مغرب سے نکلنا، دھوئیں کا آنا، دجال کا آنا اور دعوت الارض کا آنا۔ یہ حدیث اور سندوں سے دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ ابو داؤد طیالسی میں ہے کہ دعوت الارض کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ کافروں کی ناک پر لکڑی سے مہر لگائے گا، مومنوں کے منہ انگوٹھی سے منور کرے گا، یہاں تک کہ ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے مومن کافر سب ظاہر ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں جو مسند احمد میں ہے روایت ہے کہ کافروں کے ناک پر انگوٹھی سے مہر لگائے گا، مومنوں کے چہرے لکڑی سے چمکا دے گا۔ ابن ماجہ میں حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر مکہ کے پاس ایک جنگل میں گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک خشک زمین ہے جس کے ارد گرد ریت ہے۔ فرمانے لگے یہیں سے دعوت الارض نکلے گا۔ ابن بریدہ کہتے ہیں کہ اس کے کئی سال کے بعد میں حج کے لیے نکلا تو مجھے لکڑی دکھائی دی جو میرے اس لکڑی کے برابر تھی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے 4 پیر ہوں گے، صفا کے کھڈ سے نکلے گا، بہت تیزی سے خروج کرے گا جیسے کہ کوئی تیز رفتار گھوڑا ہو، لیکن 3 دن میں اس کے جسم کا تیسرا حصہ بھی نہ نکلا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب اس کی بابت پوچھا گیا تو فرمایا کہ جیاد میں ایک چٹان ہے، اس کے نیچے سے نکلے گا، میں اگر وہاں ہوتا تو تمہیں وہ چٹان دکھا دیتا۔ یہ سیدھا مشرق کی طرف جائے گا اور اس شور سے جائے گا کہ ہر طرف اس کی آواز پہنچ جائے گی، پھر شام کی طرف جائے گا، وہاں بھی چیخ لگا کر پھر یمن کی طرف متوجہ ہوگا، یہاں بھی آواز لگا کر شام کے وقت مکہ سے چل کر صبح کو اصفہان پہنچ جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پھر مجھے معلوم نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا قول ہے کہ مزدلفہ کی رات کو نکلے گا۔ حضرت عزیر کے ایک کلام کی حکایت ہے کہ سندوم کے نیچے سے یہ نکلے گا، اس کے کلام کو سب سنیں گے، حاملہ کے حمل وقت سے پہلے گر جائیں گے، میٹھا پانی کڑوا ہو جائے گا، دوست دشمن ہو جائیں گے، حکمت جل جائے گی، علم اٹھ جائے گا، نیچے کی زمین باتیں کرے گی، انسان کی وہ تمنائیں ہوں گی کہ جو بھی پوری نہ ہوں، ان چیزوں کی کوشش ہوگی جو کبھی حاصل نہ ہوں، اس بارے میں کام کریں گے جسے کھائیں گے نہیں۔ دوستو اس حوالے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اس کے جسم پر سب رنگ ہوں گے، اس کے 2 سینگوں کے درمیان سوار کے لیے ایک فرسخ کی راہ ہوگی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ موٹے نیزے کی اور بھالے کی طرح کا ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے بال ہوں گے، کھر ہوں گے، داڑھی ہوگی، دم نہ ہوگی، 3 دن میں بمشکل 1/3 باہر آئے گا، حالانکہ تیز گھوڑے کی چال چلتا ہوگا۔ اسی طرح ابو زبیر کا قول ہے کہ اس کا سر بیل کے سر کے مشابہ ہوگا، آنکھیں خنزیر کی آنکھوں کے مشابہ ہوں گی، کان ہاتھی جیسے ہوں گے، سینگ کی جگہ اونٹ کی طرح ہوگی، شتر مرغ جیسی گردن ہوگی، شیر جیسا سینہ ہوگا، چیتے جیسا رنگ ہوگا، بلی جیسی کمر ہوگی، مینڈے جیسی دم ہوگی، اونٹ جیسے پاؤں ہوں گے، ہر 2 جوڑ کے درمیان 12 گز کا فاصلہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ساتھ ہوگی۔ ہر مومن کے چہرے پر اپنے عصائے موسوی سے نشان کرے گا جو پھیل جائے گا اور چہرہ منور ہو جائے گا، اور ہر کافر کے چہرے پر خاتم سلیمانی سے نشانی لگائے گا جو پھیل جائے گا اور اس کا سارا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ اس طرح مومن کافر ظاہر ہو جائیں گے کہ خرید و فروخت کے وقت
کھانے پینے کے وقت لوگ ایک دوسرے کو اے مومن اور اے کافر کہہ کر بلائیں گے۔ دعوت الارض ایک ایک کا نام لے کر ان کو جنت کی خوشخبری یا جہنم کی بدخبری سنائے گا۔ دوستو یہ تھی تفصیل دعوت الارض کے حوالے سے جو مختلف روایات میں بیان کی گئی ہے اور آپ کے گوش گزار کی گئی۔ اب تذکرہ کرتے ہیں باقی کی نشانیوں کا۔ سورۃ الانعام میں آیا ہے، یہ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں، مگر جس روز تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا اپنے ایمان میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ دوستو ان آیات میں اللہ تعالیٰ کافروں کو اور پیغمبروں کے مخالفوں کو اور اپنی آیات کے جھٹلانے والوں کو اور اپنی راہ سے روکنے والوں کو ڈرا رہا ہے کہ کیا انہیں قیامت کا انتظار ہے جبکہ فرشتے بھی آئیں گے اور خود اللہ قہار بھی۔ وہ بھی وقت ہوگا جب ایمان بھی بے سود اور توبہ بھی بیکار ہو جائے گی۔ بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلے۔ جب یہ نشان ظاہر ہو جائے گا تو زمین پر جتنے لوگ ہوں گے سب ایمان لائیں گے، لیکن اس وقت کا ایمان محض بے سود ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی اور حدیث ہے کہ جب قیامت کی 3 نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو بے ایمان کو ایمان لانا، خیر سے رکے ہوئے لوگوں کو اس کے بعد نیکی یا توبہ کرنا کچھ سود مند نہ ہوگا، سورج کا مغرب سے نکلنا، دجال کا آنا، دعوت الارض کا ظاہر ہونا۔ ایک اور روایت میں اس کے ساتھ ہی ایک دھوئیں کے آنے کا بھی بیان موجود ہے، اور حدیث میں ہے کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے بیشتر جو بھی توبہ کرے اس کی توبہ قبول ہے۔ بعض کا ماننا ہے کہ سورج کا مغرب سے نکلنا قیامت کی نشانی میں آخری نشانی ہوگی، جبکہ مذکورہ حدیث میں سورج کا نکلنا 4تھے نمبر پر بیان ہوا ہے۔ ناظرین اگلی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد ہوگا۔ چنانچہ آپ ایک دن شام کے وقت آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید مینار پر اتریں گے، اور پھر آپ دجال کو تلاش کر کے اس کو دروازہ لد پر قتل کر دیں گے۔ لد شام میں ایک موضوع کا نام ہے اور بعض حضرات نے اس کو فلسطین کے ایک موضع کا نام بتایا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کا نکاح ہوگا اور آپ علیہ السلام 40 سال تک دنیا میں رہیں گے، اور آپ علیہ السلام کی تدفین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگی۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، جیسا کہ دجال کے ذکر میں اس کی تفصیل آپ سن چکے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یکے بعد دیگر ہوگا، یعنی پہلے دجال کا ظہور ہوگا اور جیسے دجال کے زمانے ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا جو اللہ کے حکم سے دجال کا خاتمہ فرمائیں گے۔ دوستو اگلی نشانی یاجوج ماجوج کے انخلاء کی ہے جو مذکورہ احادیث کی روح سے قیامت کی 6ٹھی بڑی نشانی ہے۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یاجوج ماجوج دراصل 2 قبیلوں کے نام ہیں جو یافس اور ابن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ دونوں قبیلے بہت وحشی مگر طاقتور تھے۔ ان کا خاص مشغلہ لوٹ مار اور زمین پر فساد پھیلانا تھا۔ یہ قبیلے جس گھاٹی میں رہا کرتے تھے اس کو ذوالقرنین نے ایک ایسی دیوار سے جس کی بلندی اس گھاٹی کے دونوں طرف کے پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچی ہے اور موٹائی 60 گز کی ہے، اس میں بند کر دیا تھا تاکہ لوگ ان قبیلوں کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ جب قیامت آنے کو ہوگی اور یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت آئے گا تو دیوار ٹوٹ جائے گی۔ قرآن کریم کی سورۃ الکہف میں بحوالہ یاجوج ماجوج ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران 100 دیواروں یعنی پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی، تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہذا تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دے۔ قرآن پاک میں مزید اس بات کا ذکر موجود ہے کہ کس طرح ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج
یاجوج کی یلغار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی۔ یاد رہے کہ یہ جو دیوار بنائی گئی تھی وہ کوئی خیالی اور مانوی نہیں بلکہ حقیقی اور حسی ہے، جو کہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانی سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے مگر یہ لازوال نہیں، جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ دوستو، اگرچہ سدے ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی ہے جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ آئیے اس حوالے سے آپ کو چند روایات بتاتے ہیں جن میں یاجوج ماجوج کا ذکر موجود ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مشیت ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کل انشاءاللہ اس کو کھو دیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور پھر زمین میں فساد پھیلا دیں گے، یعنی انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو کوہ طور کی طرف لے جائیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے، ان کی لاشوں سے ایک بالشت زمین بھی خالی نہ ہوگی، ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بو پھیل جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم دعا کریں گے تو اللہ جل جلالہ اونٹ کی گردن برابر پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف شفاف ہو جائے گی، ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی۔ اس روایت سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ یاجوج ماجوج کا انخلا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا، اور یہ ترتیب سمجھ میں آتی ہے کہ دجال پہلے آئے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا جو اس کا قتل کریں گے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے دور میں یاجوج ماجوج کا انخلا ہوگا جو آپ علیہ السلام ہی کی دعا سے ختم ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ یہ بات حدیث پاک میں بیان ہو چکی ہے کہ قیامت کی یہ بڑی نشانیاں اس طرح اوپر نیچے ظاہر ہوں گی جیسا کہ تسبیح ٹوٹنے سے اس کے دانے اوپر نیچے گرتے ہیں۔ دوستو، اب ذکر کرتے ہیں زمین میں دھنسنے کا، جس کو مذکورہ حدیث میں 3 خسوف کہا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 خسوف کا ذکر 3 نشانیوں کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ خسوف کے بارے میں ابن مالک نے کہا ہے کہ عذاب الہی کے طور پر زمین کا دھنس جانا مختلف زمانوں اور مختلف علاقوں میں واقع ہو چکا ہے، لیکن احتمال ہے کہ یہاں حدیث میں جن 3 خسوف کا ذکر فرمایا گیا ہے وہ پہلے واقع ہو چکنے والے خسوف کے علاوہ ہوں گے اور ان سے بھی زیادہ سخت ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ روئے زمین پر زمین کے پھٹ جانے یا دھنس جانے کے 3 ایسے واقعات رونما ہوں گے کہ لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے اثرات بہت ہی ہولناک ہوں گے۔ یوں تو دنیا میں پہلے بھی زمین کے پھٹنے کے ایسے کئی واقعات سننے کو مل چکے ہیں، لیکن جن واقعات کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے وہ ہماری سوچ سے بالاتر ہے۔ وہ کس قدر بھیانک عذاب ہوگا کہ روئے زمین پر کوئی بھی اس کے خوف سے بچ نہیں پائے گا۔ زمین کا دھنسنا قیامت کبریٰ کی نشانیوں میں
میں سے ہے۔ وہ کب ہونا ہے، کس جگہ ہونا ہے، اس کا علم تو اللہ پاک کی ذات اقدس ہی جانتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سمتوں کی طرف اشارہ ضرور دیا ہے کہ ایک واقعہ اہل مغرب کی طرف ہوگا، وہ اس قدر بھیانک ہوگا کہ پورا مغرب اس کے خوف کی لپیٹ میں ہوگا، جبکہ دوسرا واقعہ اہل مشرق کی طرف ہوگا اور تیسرا واقعہ اہل عرب کی سرزمین پر ہوگا۔ ناظرین، یاد رہے کہ زمین کا دھنس جانا اللہ رب العزت کے احکامات کی پامالی، نافرمانی، ناشکری، اس کے عذاب کو دعوت دینے کی طرف اشارہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آنے والے وقت میں روئے زمین پر صرف بدکار، گنہگار اور نافرمان لوگوں کا ڈیرا ہوگا جو کثرت گناہ کی دلدل میں جکڑے ہوں گے۔ لوگوں کے روز و شب اور مصروفیات کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے واضح ہوتا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ کھانے پینے اور لہو و لعب میں رات گزاریں گے، جب صبح ہوگی تو سب کے سب خنزیر بن چکے ہوں گے۔ اس امت کے بعض قبائل کو ان کے گھروں سمیت زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ جب صبح ہوگی تو لوگ کہیں گے کہ آج رات بنو فلاں کو زمین میں دھنسا دیا گیا ہے، آج رات فلاں قبیلے کے گھروں کو زمین میں دھنسا دیا گیا ہے۔ ان پر پتھر برسائے جائیں گے اور ان پر منحوس ہوا بھیجی جائے گی جو انہیں اسی طرح ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گی جس طرح قوموں کو ان کے شراب پینے، سود کھانے، مردوں کے ریشم پہننے، گانے بجانے والی عورتیں اختیار کرنے اور قطع رحمی کرنے کی وجہ سے بے خوبن سے اڑا چکی ہے۔ دوستو، یہ تھا ذکر خسوف یعنی زمین کے دھنس جانے کا۔ اگلی نشانی آگ ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں کو ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ اس میں زمین حشر سے مراد ملک شام کا وہ علاقہ ہے جہاں وہ آگ لوگوں کو لے جا کر چھوڑے گی۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس آگ کی ابتدا ملک شام سے ہوگی، یا یہ کہ ملک شام کو اس قدر وسیع و فراخ کر دیا جائے گا کہ پورے عالم کے لوگ اس میں جمع ہو جائیں گے۔ پھر حال حدیث کے اس جملے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اس آگ کا لوگوں کو ہانکنا حشر کے بعد ہوگا۔ اگر زمین حشر سے مراد میدان حشر لیا جاتا تو یقیناً یہ مفہوم پیدا ہوتا اور اس پر اعتراض بھی واقع ہوتا، لیکن جب یہاں میدان حشر مراد ہی نہیں ہے تو پھر کوئی اعتراض بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ نیز ایک روایت میں یہ بھی منقول ہے کہ وہ آگ حجاز کی سرزمین سے نمودار ہوگی، جبکہ یہاں حدیث میں اس کا یمن کی جانب سے نمودار ہونا بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا قاضی عیاض نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کی نشانی کے طور پر جس آگ کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایک نہیں دو ہوں گی، اور وہ دونوں لوگوں کو گھیر کر ہانک کر زمین حشر یعنی ملک شام کی طرف لے جائیں گی، یا یہ کہ وہ آگ تو ایک ہی ہوگی جو ابتدا میں یمن کی جانب سے نکلے گی لیکن اس کا ظہور حجاز کی سرزمین سے ہوگا۔ اس موقع پر اس بات کی وضاحت بھی کرنا ضروری ہے کہ اس سلسلے میں بخاری کی جو روایت ہے اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سے سب سے پہلی علامت وہ آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق کی طرف سے گھیر ہانک کر مغرب کی طرف لے جائے گی، جبکہ حقیقت میں وہ آگ سب سے آخری علامت ہوگی، جیسا کہ یہاں حدیث میں مذکور ترتیب سے بھی واضح ہوتا ہے۔ بس اس تضاد کو اس تعویل کے ذریعے دور کیا جائے گا کہ قیامت کی سب سے آخری نشانی مذکورہ آگ ہوگی، اور بخاری کی روایت میں آگ کو جو سب سے پہلی نشانی قرار دیا گیا ہے تو وہ اس اعتبار سے ہے کہ قیامت کی ان نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی ہوگی جن کے بعد دنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، بلکہ ان نشانیوں کے وقوع پذیر ہونے کے ساتھ ہی سور پھونکا جائے گا۔ ان کے برخلاف یہاں حدیث میں جن نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے ہر ایک نشانی کے بعد بھی دنیا کی چیزیں باقی رہیں گی۔ دوستو، روایات میں ایک ایسی ہوا کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ یہ روایت بظاہر اس روایت کے خلاف ہے جس میں آگ کا ذکر ہے، پس ان دونوں روایتوں کے درمیان مطابقت اور یکسانیت پیدا کرنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اس دوسری روایت میں لفظ ناس سے مراد کفار ہیں اور ان کو ہانکنے والی آگ ہوا کے سخت جھڑکے کے ساتھ ملی ہوئی ہے تاکہ ان کفار کو سمندر میں دھکیلنے کا عمل زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ پورا ہو۔ نیز مذکورہ آگ جس کا پانی آگ کی صورت میں تبدیل ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ تھا
تھا تذکرہ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کا۔ اب ذکر کرتے ہیں ان نشانیوں کی ترتیب کے حوالے سے۔ مذکورہ حدیث میں جن 10 نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کی ترتیب کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ان میں سے سب سے پہلے جس نشانی کا ظہور ہوگا وہ دھواں ہے، اس کے بعد دجال نکلے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے، پھر دابت الارض نکلے گا، اور پھر آفتاب مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا۔ یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں تمام روئے زمین پر اہل ایمان کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ سارے کفار مسلمان ہوں گے، ان کا ایمان قبول ہوگا۔ ان کے برخلاف اگر یہ کہا جائے کہ مغرب کی جانب سے آفتاب کا طلوع ہونا دجال کے نکلنے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول ہونے سے پہلے ہوگا، تو ظاہر ہے کہ جو کفار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان ہوں گے ان کا ایمان مقبول قرار نہ پائے گا، کیونکہ آفتاب مغرب کی جانب سے طلوع ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور اس وقت کسی کافر کا ایمان قبول کرنا معتبر نہیں ہوگا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایمان قبول کرنے والے تمام لوگوں کا ایمان معتبر ہوگا اور وہ مسلمان مانے جائیں گے۔ بس حدیث میں مذکورہ نشانیوں کو جس ترتیب کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے وہ ان نشانیوں کے وقوع پذیر ہونے کی اصل ترتیب نہیں ہے۔ اصل ترتیب کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اس لیے اس ترتیب میں اختلاف کا تذکرہ کرنا بے سود ہوگا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کا تفصیلی تذکرہ کیا گیا۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو لازماً شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی ہے تو کمنٹ سیکشن میں کمپلیٹ کا لفظ یا مکمل کا لفظ ضرور لکھیے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہماری ویڈیو کتنے لوگوں نے مکمل دیکھی ہے۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں بھی لازمی کریں۔ آخر میں ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل نور اسلامک کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری مزید آنے والی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔